اندلس کے اندر 800 سال مسلمان حاکم رہے، لیکن جب اعمال بدل گئے اور اعمال برے ہو گئے اور حکومت کو وہاں چھین لیا گیا، تو پہلی چیز جس پر حملہ کیا گیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج بھی جس اندلس کا نام اسپین رکھا گیا ہے اور جامع اندلس جو مسجد ہے وہ ایک عجیب اسلامی عمارت کا عظیم شاہکار ہے، ویسی مسجد دنیا میں آج تک نہیں ہے خوبصورتی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا ظلم اس ملک میں یہی کیا گیا، مسلمانوں کی تمام عبادت گاہیں، مسلمانوں کی تمام جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کو شراب خانوں میں، گھوڑوں کے استبل میں، جانوروں کے پالنے کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے۔ کیا وہ ہوا؟ نہیں ہوا، اور وہ ہوگا بھی نہیں، وہ ہوگا بھی نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتلاؤں گا جو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قریب کے زمانے میں ابھی آپ آ جائیں، رشیا کے اندر کمیونسٹ انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب کہ وہاں خون کی ندیاں بہائی گئیں اور اخیر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلا ظلم SSR نے، سب سے پہلا ظلم ان کمیونسٹ حکمرانوں نے کیا کیا؟ نہیں مارا، مسلمان کو قتل بعد میں کیا گیا۔ پہلا کیا؟ وقف جائیدادیں قبضہ لی گئیں، قبضہ کر لیا گیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، مدرسوں کو آگ لگا دی گئی، مسجدوں کو زنا کے اڈوں میں بدل دیا گیا۔ یہ ابھی قریب بولے تو 70-80 سال پہلے کی تاریخ ہے، کوئی زیادہ پرانا مسئلہ نہیں۔ اور اگر اس سے بھی قریب کی تاریخ دیکھنی ہو تو افغانستان بالکل تازہ مثال ہے، بالکل تازہ مثال ہے کہ وہاں 10 سالوں میں کیا کیا ہوا۔ تو یہ جو ہمارے ملک میں لایا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں مسلمان کا سب کچھ چھن جائے، تب بھی اس کا پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کامیابی دینے والے ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوا کرتا کسی بھی حالت میں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ چند غریب لوگ ایمان لائے، انہی کا سہارا تھا۔ نہ مال تھا، نہ طاقت تھی، نہ افراد کی طاقت، نہ ہتھیاروں کی طاقت، کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار کو کتنا ستایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، مگر سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ حالات کتنے بھی سخت آ جائیں، گولیوں کی بوچھاریں ہوں، تلواروں کی کھنکھناہٹ ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، مگر ایک مسلمان کا یقین اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر کمزور نہیں پڑا کرتا، وہ اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، وہ اسی سے کہتا ہے تو ہی کامیاب کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو بڑے ادب اور احترام سے آپ سے کہنی ہے، جو قرآن مجید نے کئی جگہ اس کو کہا ہے، وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55، اور وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے خود کے اعمال اور ہمارے معاشرے کا جو چال چلن ہے وہ کوئی اچھا نہیں کہا جا سکتا، وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا
ایمان والوں سے. ایمان والے کہاں سے تھے؟ تم ہی میں سے تھے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیے، ہم نے تم سے پہلوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا، ہم زمین کا خلیفہ، زمین کا ذمہ دار، حکمران تمہیں بنائیں گے. تم رہو گے، تم چلاؤ گے حکومت، مگر کب تک؟ جب تک ہمارے رہو گے. اور جہاں اعمال میں اور بالخصوص عقیدے توحید میں کوئی بھی کمی آئی تو یہ بات یاد رکھو، ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں پھینک دیں گے اٹھا کر، دوسروں کو لائیں گے. فتنہ تاتار خان جب آیا، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ بغداد کے درمیان سے بہنے والے دریا کا رنگ مسلمانوں کے قتل کی بنیاد پر سرخ ہو گیا تھا. اور ایسا ظلم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کے شہر کا دروازہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سر سے بنایا گیا تھا. ایسا ظلم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. اور دنیا نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اسلام اب ختم ہوا، قرآن اب ختم ہوا. مگر اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہمارے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیں. ایسا نہیں ہوگا، یہ جلتا رہے گا، ہم اس کو مکمل بھی کریں گے. فتنہ تاتار خان جب آیا، دنیا نے بلکہ خود مسلمانوں نے امیدیں بالکل چھوڑ دی، کچھ نہیں بچا. جہاں سے وہ لوگ گزرتے کوئی شہر نہیں بچتا تھا، صرف بربادی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مگر کیا ہوا؟ یہ بھی تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک غریب نے ان کے محل کے سامنے اذان پڑھی اور اللہ کو بہانہ بنانا تھا. ایک شہزادے کے ذہن میں وہ آواز پڑی، وہ ایمان لایا. تب اقبال نے یہ کہا تھا کہ پاسباں مل ہی گئے کعبے کو صنم خانے سے. ورنہ لوگ صاف یہ کہنے لگے تھے ایمان، نعوذ باللہ، اسلام دم توڑنے والا ہے، ابھی بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا. مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مرتبہ یہ کہا کہ یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہاں، اہل ایمان کے دل بدل سکتے ہیں، ان کے اعمال بدل سکتے ہیں. اگر اہل ایمان بدلے، اگر مسلمان بدلے، ان کے عقیدے توحید میں کمی آئی، ہم دوسروں کو لا کر رکھیں گے. یہ جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم ہی کرتا پیجامہ یا ٹوپی یا اسلامی شعار کے ساتھ رہیں گے تو اسلام چلے گا. رب کعبہ کی قسم، یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے. میں سمجھ بیٹھوں میری بنیاد پر مسجد چل رہی ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھنے لگے میری بنیاد پر مسجد کا نظام چل رہا ہے، کسی تنظیم ادارے کا نظام چل رہا ہے، خدا کی قسم سب سے بڑا دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہا. کیوں؟ اسلامی نظام کو افراد کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاریخ میں کتنی مرتبہ ہو چکا ہے، کتنی مرتبہ ہوا ہے، کتنی مرتبہ. ابو جہل نے کتنے ظلم کیے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس کو یوں کہا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون. اسی کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کے خوف سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بیوی خوشامد کر کے لائی، اللہ کے نبی سے ایمان لی اور وہ ایمان لے کر آئے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہماری ہی بنیاد پر اس ملک میں یا اس محلے میں، یہ شہر میں، یہ دنیا میں ایمان، یہ اسلام چل رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے.
اللہ کو چاہیے وفادار، بے وفاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے اسی بچے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مانے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی اس بچے کے نزدیک اہمیت ہو، وہ عمل کرے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اہمیت انہی کی ہے جو اس کی مانے۔ نہ ماننے والے کتنے بھی جمع ہو جائیں، لشکر کے لشکر آ جائیں، بھیڑ لگ جائیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں اس بات کا، قرآن مجید کے بیان کے مطابق اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے اور آپ کی جگہ دوسری قوم کب لے لے اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں، کیا اس کا دوسرا رخ یہ نہیں ہے کہ جو نئے اہل ایمان ہیں وہ ہماری جگہ لے رہے ہیں؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنة رسوله ما تمسكتم بهما لن تضلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی کامیابی کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، تمام اصولوں کا پہلا اصول یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان میں سچے ہوں. یعنی رب العالمین کی ذات پر انہیں مکمل بھروسہ ہو. ایمان لانے کا جو حقیقی اور سچا تقاضا ہے، یا اللہ کی ذات پر یقین کرنے کا جو صحیح تقاضا ہے، اس کو اہل ایمان اپنی پوری زندگی میں پورا کرتے رہیں. یہ کسی بھی زمانے کے مسلمانوں کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اور یہ ایک ایسی سیڑھی ہے، یا یوں کہہ لیں یہ ایک ایسی عمارت اور بنیاد ہے کہ اسی عمارت پر اسلام کا مکمل ڈھانچہ ہے. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز جس کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ پہلا حصہ ہے کہ ایک ایمان والا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا انسان اور اللہ کا بندہ جس نے اپنی زندگی کا پہلے کا حصہ وہ کسی اور مذہب کو مانتے ہوئے گزارا، اب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں خدا نہیں ہے. اور اللہ کو خدا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو خدا اور معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والا اپنی زندگی کی ہر حالت میں اللہ کو اللہ مانے، کسی اور ذات پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں، کسی اور سے کوئی مدد نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جو اللہ رب العزت والجلال کی ذات کے ساتھ شرک کہلائے. یہ اسلام کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد
اور اتفاق یہ ہے کہ اسی کو اہل ایمان کی کامیابی کی پہلی شرط اور اصول بنا دیا گیا، اور یہ فرمایا بالکل صاف، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ چاہے زمانہ کسی کا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تم سربلند رہو گے مگر تمہاری کامیابی اور تمہاری سربلندی وہ ایک شرط کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ تمہارا ایمان کامل بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو دنیا کی طرح کہ ایک لڑکا باپ کو باپ تو کہے مگر باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو۔ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی، چاہے وہ فرد ہو یا جماعت، چاہے وہ ایک محلہ ہو یا شہر یا اسٹیٹ یا ملک، اللہ کو اللہ تو مانے مگر اللہ کی نہ مانے، تو پھر آپ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ رب نے جو کہہ دیا، جو بات وہاں سے نکل کر آ گئی، اب اس کو سن کر نہ تو پیشانی پر کوئی سلوٹ آئے، نہ مزاج میں تبدیلی آئے، بلکہ صحابہ کرام کی طرح دل بھی گواہی دے اور زبان سے بھی یہ نکلے کہ آمنا وصدقنا، مولا آپ نے کہا، ہم نے مان لیا، ہم نے یقین کر لیا، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے آپ کے حکم کی تصدیق کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اللہ رب العزت والجلال کا اصول یہی ہے، بلکہ جس وقت سے دنیا بنی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جب سے یہ اصول بیان کیا ہے، تب سے لے کر صبح قیامت تک اللہ اپنے بیان کردہ اصولوں میں نعوذ باللہ تبدیلی نہیں کیا کرتا۔ وہاں رتی برابر بھی کوئی چینجنگ نہ تو آئی ہے نہ آئے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو بالکل صاف کہا گیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو ہم نے قانون بنا دیا اب وہ صبح قیامت تک قانون ہی رہے گا، کسی کے کہنے سے کوئی تبدیلی نہیں۔ اب بالخصوص آج جو بات 2 یا 3 باتیں آپ سے کہنی ہیں، کیونکہ جو پچھلے 10 دن گزرے ہیں، ایک جمہوری ملک کا باشندہ ہونے کے لحاظ سے، یہ یوں کہہ لیں کہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہونے کے لحاظ سے، جو سب کے دلوں پر ایک تکلیف، ایک کرب کا دور گزرا ہے اور گزر رہا ہے، ان حالات میں شریعت اور کتاب و سنت مجھ سے اور آپ سے کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو باتیں گھسی پٹی لگیں اور ذہن میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ نہیں، یہ تو پہلے بھی سنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا قرآن کے بیان کردہ قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی، اس کا حرف بحرف صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا، چاہے ہم اپنے مزاج میں کچھ بھی تبدیلی، رد و بدل، ترمیمات کچھ بھی کر لیں،
مگر قرآن اور سنت کا جو قانون بیان کردہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ اب ہلکی سی جھلکی وہ پیش کروں جو فی الحال پچھلے 10 دن میں ہوا ہے، وہ یہ، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہم آپ سے اب بھی اشاروں میں بات کریں، کہ پچھلے ہفتے یا پہلے ایک پارٹی حکومت میں آئی اپنی محنتوں کی بنیاد پر، اور محنت کا لفظ جو میں نے استعمال کیا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت والجلال نے زمین کا جو فرش بچھایا ہے، زمین کا اور قدرت کا مزاج یہ ہے کہ سستی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بالکل صاف بات۔ اس قدرت کا اصول یہی ہے کہ ملے گا اس کو جو محنت کرے گا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور رات میں خواب آئے کہ نہیں اسلامی حکومت کی تشکیل ہو چکی ہے، یہ خواب کی حد تک یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں کبھی نہیں ہوگا۔ قدرت کا صاف صاف ایک اصول ہے، محنت کرو گے بدلہ ملے گا۔ اب آپ یہ کہنے لگیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو مسلمان اور غیر مسلم کے قوانین بیان کیے ہیں ان کا کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ 100% برحق ہیں۔ کسی کے غیر مسلم یا مسلمان ہونے کا فیصلہ یہ آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہوگا۔ کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ یا جہنم میں پھینک دیے جانے کا فیصلہ یہ موت کے بعد ہوگا۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمان کی کامیابی کے لیے بتلا دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اگر تم کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنا چاہتے ہو۔ بہرحال وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا اور ان کو لانا چاہیے بھی تھا، ان کو کرنا بھی تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں چلتی اس کی ہے، صاف یاد رکھیں، جس کے پاس بل ہو، طاقت ہو، اور انہوں نے یہ بل لا کر بالکل صاف کر دیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم پاس کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کیا، ورنہ اس ملک نے کبھی بھی رات کو 2 بجے پارلیمان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی کہیں کہ ہماری ملت اور ہماری قوم پچھلے 11 سال سے بڑی مہربانیاں بڑے صاحب کی جھیل رہی ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے حالات میں کون کون سی مہربانیاں کس کس قانون کے شکل میں ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ یہ بات صاف ہے، چاہے کسی کو لگے کہ یہاں کیوں کہہ دیا، فرعون اپنی فرعونیت پر مکمل تل کر آیا ہے، بالکل صاف ہے۔ فرعون اپنے مکمل تکبر کے ساتھ، اپنے مکمل اقتدار کی یوں کہہ لیں کہ اس گھمنڈ کے خیال کے ساتھ وہ بالکل صاف میدان میں آیا ہے، اور انہوں نے پارلیمان کے دونوں حصوں سے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس کرا کر یہ دکھلایا کہ ہم اس کو ایسا کر کے رہیں گے، اور انہوں نے کر دیا۔ یہ حالات چلے پچھلے 10 دنوں کے اندر وقف ایکٹ پاس کر دیا گیا، جو سراسر یوں کہہ لیں کہ ایک ملت پر صاف صاف ایک ظلم کا ہتھوڑا ہے، اور ان کی نشانی کو چھیننا ہے، کیونکہ وقف میرے یا آپ کے آبا و اجداد کی نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے بڑے اللہ کے نام پر وقف کر کے گئے، جس کو کچھ ظالم چھیننا چاہتے ہیں، قوانین میں تبدیلی کر کے، جھوٹ بول کر، یا یوں کہیں کہ انسانی لباس میں بھیڑیاں بن کر نئے نئے قوانین بنا کر وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اس کامیابی کی طرف پہلا قدم تو رکھ دیا ہے۔
آگے کیا ہوگا یہ میں اور آپ ظاہراً دیکھ کر بتلا سکتے ہیں، مگر حقیقت تو اللہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، وقف کے نام پر جو زمینیں ہماری قوم کی اثاثہ ہیں، بڑی قیمتی میراث ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور ہندوستان پہلا ملک نہیں ہے، بڑے غور سے سنیں کہ ہندوستان یہ پہلا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ جس ملک میں بھی مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنے کی سازش رچی گئی، اس میں پہلا حملہ مسلمانوں کی ملکیت پر کیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ بلکہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے۔ وہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی کے حکم پر ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب انہیں جانے نہ دیا گیا، ان کے پاس تو وقف کی کوئی میراث بھی نہیں تھی، بلکہ وقف کا قانون بھی نہیں آیا تھا، انہوں نے ظالموں سے صرف ایک جملہ کہا، میں اپنے تمام مکانات کی چابیاں، اپنے خزانے کا پتہ تمہیں دیتا ہوں، مجھے جانے دو۔ نہ جانے دیا گیا۔ یہ اب کوئی نیا نہیں آیا ہے، میں نیا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ظلم بڑا پرانا ہے جو مسلمان پر ظالم کرتا ہوا آیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اہل ایمان کے یہاں مایوسی کا مطلب کفر ہے، کیونکہ ہماری تمام امیدیں صرف ایک ذات سے وابستہ ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت والجلال۔ اس کے علاوہ کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وقف کا جو قانون لایا گیا، خدا کرے کہ حالات بدلیں، خدا کرے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے، کیونکہ کوئی نیا نہیں ہے۔ فرعون بہت سے آئے، ظالم بہت سے آئے، آج لوگ یہ دنیا ان کا نام سوائے برے القاب کے ساتھ اچھے الفاظ سے نہیں لیتی۔ پہلی مثال، اندلس کے اندر 800 سال مسلمان حاکم رہے، لیکن جب اعمال بدل گئے اور اعمال برے ہو گئے اور حکومت کو وہاں چھین لیا گیا، تو پہلی چیز جس پر حملہ کیا گیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج بھی جس اندلس کا نام اسپین رکھا گیا ہے، اور جامع اندلس جو مسجد ہے، وہ ایک عجیب اسلامی عمارت کا عظیم شاہکار ہے۔ ویسی مسجد دنیا میں آج تک نہیں ہے خوبصورتی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا ظلم اس ملک میں یہی کیا گیا، مسلمانوں کی تمام عبادت گاہیں، مسلمانوں کی تمام جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کو شراب خانوں میں، گھوڑوں کے استبل میں، جانوروں کے پالنے کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے۔ کیا وہ ہوا؟ نہیں ہوا، اور وہ ہوگا بھی نہیں، وہ ہوگا بھی نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتلاؤں گا جو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قریب کے زمانے میں ابھی آپ آ جائیں، رشیا کے اندر کمیونسٹ انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب کہ وہاں خون کی ندیاں بہائی گئیں، اور اخیر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلا ظلم، یہ SSR نے سب سے پہلا ظلم ان کمیونسٹ حکمرانوں نے کیا کیا؟ نہیں مارا، مسلمان کو قتل بعد میں کیا گیا۔ پہلا کیا؟ وقف جائیدادیں قبضہ لی گئیں، قبضہ کر لیا گیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، مدرسوں کو آگ لگا دی گئی،
مسجدوں کو زنا کے اڈوں میں بدل دیا گیا. یہ ابھی قریب بولے تو 70-80 سال پہلے کی تاریخ ہے، کوئی زیادہ پرانا مسئلہ نہیں. اور اگر اس سے بھی قریب کی تاریخ دیکھنی ہو تو افغانستان بالکل تازہ مثال ہے، بالکل تازہ مثال ہے کہ وہاں 10 سالوں میں کیا کیا ہوا. تو یہ جو ہمارے ملک میں لایا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں مسلمان کا سب کچھ چھن جائے تب بھی اس کا پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کامیابی دینے والے ہیں. وہ مایوس نہیں ہوا کرتا کسی بھی حالت میں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. چند غریب لوگ ایمان لائے، انہی کا سہارا تھا. نہ مال تھا، نہ طاقت تھی، نہ افراد کی طاقت، نہ ہتھیاروں کی طاقت، کچھ بھی نہیں تھی. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار کو کتنا ستایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا. مگر سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ حالات کتنے بھی سخت آ جائیں، گولیوں کی بوچھاریں ہوں، تلواروں کی کھنکھناہٹ ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، مگر ایک مسلمان کا یقین اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر کمزور نہیں پڑا کرتا. وہ اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، وہ اسی سے کہتا ہے تو ہی کامیاب کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو بڑے ادب اور احترام سے آپ سے کہنی ہے، جو قرآن مجید نے کئی جگہ اس کو کہا ہے، وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55. اور وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے خود کے اعمال اور ہمارے معاشرے کا جو چال چلن ہے وہ کوئی اچھا نہیں کہا جا سکتا، وہ قابل تعریف نہیں ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے. ایمان والے کہاں سے تھے؟ تم ہی میں سے تھے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیے، ہم نے تم سے پہلوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا، ہم زمین کا خلیفہ، زمین کا ذمہ دار، حکمران تمہیں بنائیں گے. تم رہو گے، تم چلاؤ گے حکومت، مگر کب تک؟ جب تک ہمارے رہو گے. اور جہاں اعمال میں اور بالخصوص عقیدے توحید میں کوئی بھی کمی آئی تو یہ بات یاد رکھو، ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں پھینک دیں گے اٹھا کر، دوسروں کو لائیں گے. فتنہ تاتار خان جب آیا، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ بغداد کے درمیان سے بہنے والے دریا کا رنگ مسلمانوں کے قتل کی بنیاد پر سرخ ہو گیا تھا. اور ایسا ظلم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کے شہر کا دروازہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سر سے بنایا گیا تھا. ایسا ظلم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. اور دنیا نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اسلام اب ختم ہوا، قرآن اب ختم ہوا. مگر اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہمارے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جلتا رہے گا، ہم اس کو مکمل بھی کریں گے.
فتنہ تاتار خان جب آیا، دنیا نے بلکہ خود مسلمانوں نے امیدیں بالکل چھوڑ دی، کچھ نہیں بچا، جہاں سے وہ لوگ گزرتے کوئی شہر نہیں بچتا تھا، صرف بربادی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا ہوا، یہ بھی تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک غریب نے ان کے محل کے سامنے اذان پڑھی اور اللہ کو بہانہ بنانا تھا۔ ایک شہزادے کے ذہن میں وہ آواز پڑی، وہ ایمان لایا۔ تب اقبال نے یہ کہا تھا کہ پاسباں مل ہی گئے کعبے کو صنم خانے سے، ورنہ لوگ صاف یہ کہنے لگے تھے ایمان، نعوذ باللہ، اسلام دم توڑنے والا ہے، ابھی بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مرتبہ یہ کہا کہ یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہاں، اہل ایمان کے دل بدل سکتے ہیں، ان کے اعمال بدل سکتے ہیں۔ اگر اہل ایمان بدلے، اگر مسلمان بدلے، ان کے عقیدے توحید میں کمی آئی، ہم دوسروں کو لا کر رکھیں گے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم ہی کرتا پیجامہ یا ٹوپی یا اسلامی شعار کے ساتھ رہیں گے تو اسلام چلے گا، رب کعبہ کی قسم یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں۔ میں سمجھ بیٹھوں میری بنیاد پر مسجد چل رہی ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھنے لگے میری بنیاد پر مسجد کا نظام چل رہا ہے، کسی تنظیم ادارے کا نظام چل رہا ہے، خدا کی قسم سب سے بڑا دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہا۔ کیوں؟ اسلامی نظام کو افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں کتنی مرتبہ ہو چکا ہے، کتنی مرتبہ ہوا ہے، کتنی مرتبہ ہوا۔ ابو جہل نے کتنے ظلم کیے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس کو یوں کہا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون۔ اسی کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے خوف سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بیوی خوشامد کر کے لائی، اللہ کے نبی سے ایمان لی اور وہ ایمان لے کر آئے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہماری ہی بنیاد پر اس ملک میں یا اس محلے میں یا شہر میں یا دنیا میں ایمان یا اسلام چل رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کو چاہیے وفادار، بے وفاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے اسی بچے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مانے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی اس بچے کے نزدیک اہمیت ہو، وہ عمل کرے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اہمیت انہی کی ہے جو اس کی مانے۔ نہ ماننے والے کتنے بھی جمع ہو جائیں، لشکر کے لشکر آ جائیں، بھیڑ لگ جائیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں اس بات کا، قرآن مجید کے بیان کے مطابق، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمارے اور آپ کی جگہ دوسری قوم کب لے لے اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں، کیا اس کا دوسرا رخ یہ نہیں ہے کہ جو نئے اہل ایمان ہیں وہ ہماری جگہ لے رہے ہیں؟ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، کبھی بھی ایک تصویر کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں نئے مسلمان بڑھ رہے ہیں، فلاں ملک میں اتنے ایمان والے ہو گئے، اس پر بھی نگاہ رکھو، اپنے بھی تو جا رہے ہیں۔ جب اپنے جائیں گے تو دوسرے آ کر کے جگہ لیں گے، اور یہی تو اللہ کا اعلان ہے، تم نہیں سدھرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو اس زمین میں ہمارے احکامات کو نافذ کریں،
ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں کھڑے ہو کر تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تو ہی تجھے ہی پوجتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی خدا نہیں ہے. جو صف میں کھڑے ہو کر تو مجھے رب مانتا ہے، اور ذرا غیر مسلم کی جانب سے ایک جلوس آ جائے جو ہمارے شہر میں ابھی ہوا، اگر وہ اپنے جلوس کے نام پر پانی پلانے لگے تو ایک دم غٹاغٹ پی جائے، نہ یہ پوچھے کس کے نام کا ہے، کس کی نسبت کا ہے، کیا یہ عمل اللہ کے عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کا مسئلہ ہے. جمہوریت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے. کسی کو کسی کی عید یا کسی کو کسی کی دیوالی، ہولی یا مذہبی جلوس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں، اور ہم سیاسی پارٹی کی بنیاد پر، ذرا جس دکان میں کام کرتے ہیں وہاں کے مالک اور صاحب برادران وطن میں سے ایک ہیں، ان کی بنیاد پر، ذرا دوست ہیں ان کی بنیاد پر اتنی جلدی پھسل جاتے ہیں. اتنی جلدی ایمان شربت کے اس ایک گلاس کے بدلے میں ختم ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا تمہارے سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کا اللہ پر یقین نہ ہو، رسول اللہ کو مانتا نہ ہو، محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنا پیغام پیش کرو، اس کو بتلاؤ کہ اسلام کیا ہے. یہاں معاملہ ہی دوسرا چل رہا ہے. یہاں کاروبار کو بچانے کی کوشش کے پیچھے ایمان بیچ دیا، یہاں تعلقات کو بچانے کی کوشش کے پیچھے ایمان بیچ دیا. یہ کیا ہے؟ اسی سے ڈرنا ہے. خدا کی قسم آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ارتداد کا جو یہ فتنہ میرے اور آپ کے دروازے پر آیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جا رہے ہیں مگر ان کی جگہ دوسرے بھی تو آ رہے ہیں. اسلام کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائی اس زمانے میں سب سے ضروری ہے نمبر ایک تو یہ کہ مایوسی کو اپنے خیالات میں بھی نہ آنے دیں. بالکل آنے کی ضرورت نہیں. ارے ایک وہ بھی تو زمانہ تھا، کبھی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں مورخ اپنا نہیں پرایا لکھتا ہے. اگر کوئی اس علاقے میں گیا ہو، دہلی کے چاندنی چوک سے جو روڈ پنجاب کی جانب جاتا ہے، کم سے کم 100 سے زیادہ کلومیٹر تک. اب تو ترقی کا زمانہ ہے، ہائی ویز بن گئے ہیں، جھاڑوں کو پیڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے، ورنہ کہیں کہیں پرانے جو راستے ہیں دونوں جانب پیڑ اور جھاڑ رہا کرتے تھے. مورخ یہاں تک لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر 100 کلومیٹر تک ہر درخت پر ایک لاش لٹکی تھی اور ایک بھی غیر عالم یا غیر حافظ نہیں تھا. کوئی وجہ ہی تو ہوگی جو انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا آزادی وطن کے موقع پر انگریز سے، اور وہ خطرے کو بھانپ گئے. اور ہم ہیں کہ بس آپس کے اختلافات اور آپس کی لڑائیاں، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کا کالر پکڑنا، نہ اتحاد زبانوں سے آگے بڑھتا ہے. اس سے آگے کی باتیں ہم آپ سے کیا کہیں. ملت اور محلوں کی بات تو بہت دور کی، ہم تو آپس کے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ سامنے تو بڑا دلاسا دیتا ہے مگر پیٹھ کے پیچھے بڑا بھائی چھوٹے کے حق کو مار لیتا ہے. خلاصہ آج کی بات کا یہی ہے کہ اللہ کے واسطے مایوسی کو نہ آنے دیں. ملت
اور اکابر ذمہ داری ہے کوشش کرنا جہاں تک کریں گے قانون کی حد میں رہ کر، چاہے وہ احتجاج کی شکل میں ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کوششیں ہوتی رہیں گی، مایوسی دل کے قریب نہ آئے، اور اپنے دل کو اپنے خیالات کو یہ سمجھائیں حالات چاہے اچھے ہوں یا برے، لانے والے اللہ رب العزت والجلال ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس اتحاد کو زبان کے نکلنے والے الفاظ سے آ کے لے کر آئیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، اور اس کو کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ آپ کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہے، اور اگر صاف آپ سے کہوں تو اس کو بھی سن لیں، آپ دیوبندی جماعت سے ہیں، آپ کا تعلق بریلویت سے ہے، آپ مکتب اہل حدیث سے ہیں، جماعت اسلامی سے، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے مسلک پر عمل کریے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، مگر اللہ کے لیے متحد ہوں۔ آپ سیاسی طلبوں کو چاٹنا بند کر دیں۔ آپ میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر اس بل کے پاس کرانے میں ان لوگوں نے جو آپ کے پاس رات کو ہزار لے کر آئے، آپ کا ووٹ خریدا، انہوں نے خنجر گھونپا ہے، انہوں نے یہ حال کیا ہے۔ اور ہمارے لوگ نہیں، انہوں اتنے اچھے ہیں، کیا کہوں آپ سے لوکل زبان میں، غیرت نام کی چیز نہیں بچی ہے۔ قوم کا غریب ووٹ خرید کر کیا اپنے منہ سے جو لیڈر بنتے ہیں انہوں نے تباہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں روکا آپ نے جا کر؟ کیا آپ نے وقف ایکٹ کی حمایت میں ووٹ کیسے کر دیا؟ ظالموں کی ایک جماعت اسی ریاست کی ہماری، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ ظالموں کے ساتھ جا کر ریاستی الیکشن یا ملکی الیکشن کے موقع پر ملی، تب بھی ہمارے لوگ ان کے ساتھ ملے رہے، اور ملو جا کر، یہی نتیجے تو آئیں گے، اور کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ ان حالات کے علاوہ بھی اگر آپ اور میں اپنے اور پرائے کو نہیں پہچان رہے ہیں تو مت پہچانیں آپ، پھر تو اس ناؤ کا، اس نیا کا، اس ملت کا سوائے خدا کے کوئی سہارا نہیں، نہ جانے کیا ہوگا۔ کبھی موقع آئے گا تو اس سے بھی زیادہ صاف آپ کے سامنے کہیں گے، کیونکہ زمانہ وہ آ گیا ہے، اب آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے، پرسنل تعلقات کو اٹھا کر پھینکیے، آپ ملت کا سوچیے۔ آپ اور میں ابھی مستقبل ہم جانتے نہیں ہیں، مگر موجودہ حالات کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ پلاننگز کیا ہو رہی ہیں، کیا چل رہا ہے، ہم ابھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ سپورٹ کر دیا، بس اسی میں خوش ہیں آپ۔ واٹس ایپ کے ایک اسٹیٹس سے آج کا ایک مسلمان یہ سوچتا ہے، ارے ایمان تازہ ہو گیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہمارے ایمان کی فیس بک پیج پر چلنے والے ایک کلپ سے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں فلاں سیاسی جماعت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے سیاست سے الگ مت ہو، مگر اللہ کے لیے آنکھیں کھول کر جیا کرو، آنکھیں بند کر کے نہیں جیا جاتا۔ کتنی مرتبہ زہر کھائیں گے ہم اور آپ، کتنی مرتبہ ٹھوکریں کھائیں گے ہم اور آپ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ آپ سے یہ کہا، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں اگر اب تک نہیں تو آئندہ تہیہ کیجیے، اس سے سوال کرنے کا حق ہے آپ کا کہ آپ ظالم کی حمایت میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ تو پھر ایسے کو ووٹ کیوں دینا جو ظلم کرے۔ بہرحال باتیں تو میرے پاس بہت سی ہیں کہنے کو، لیکن موجودہ زمانے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ارتداد کی ایک لہر ہے،